بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری تھی، اور آج کے درس کا عنوان ابن حمزہ کے قول کا رد اور منافع غیر مستوفات کا حکم ہے۔ ہم گزشتہ درس کے اندر بیان کر رہے تھے کہ عقد فاسد میں جو چیز قبضے میں کی جا رہی ہوتی ہے اس سلسلے میں منافع مستوفات کے حوالے سے وہ منافع جس کو مشتری نے استیفا کیا، استعمال کیا، ابن حمزہ نے مشہور کے مقابلے میں ایک نظریہ دیا کہ یہاں پر مشتری منافع کا ضامن نہیں ہوگا، اور ہم نے وہاں پر مناقشہ بیان کیا۔ لیکن شیخ انصاری کے مناقشے کے علاوہ جو فقہا نے دو اور جواب دیے ہیں، ان میں سے ایک ضعیف تھا، دوسرا اضعاف ہے۔ ضعیف ہم نے بیان کیا، اور دوسرا جواب جو کہ اضعاف ہے وہ آج بیان ہوگا، اور منافع مستوفات کے علاوہ جو غیر مستوفات ہیں ان کا حکم اور ان کے دلائل کیا ہیں آج کے درس کے اندر بیان ہوگا۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم جو مطالب ہیں ان میں سے ایک مطلب عقد فاسد میں مقبوض کے ضمان کے متعلق ابن حمزہ کے قول کا رد، کہ البتہ یہ اضعاف دلیل سے رد ہے کہ جس کو شیخ انصاری قبول نہیں کرتے۔ منافع غیر مستوفات کا حکم کیا ہوگا، مذکورہ حکم کے دلائل، اور پھر وقت رہا تو اس کے اندر پھر مناقشے کا ذکر کیا جائے گا۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، کہ جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ابن حمزہ کے قول کے رد میں فقہا کے جو اضعاف طور پر دلیل ہے اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کا رد پیش کرتے ہیں کہ وَأَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، گزشتہ اس دلیل سے جو جاریہ مسروقہ کی صورت میں پیش کی گئی تھی ابن حمزہ کے رد میں، فرماتے ہیں اس کو ہم نے ضعیف جانا، اور اس سے زیادہ ضعیف اضعاف جو ہے وہ کیا ہے، ردہ بصحیحۃ ابی ولاد المتضمنہ لزمان منفعت المقصوب المستوفات۔ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی جو ہے وہ ضعیف تر اس ابن حمزہ کا رد ہے اس صحیح ابی ولاد سے، کہ اس روایت کے اندر جو صحیحہ ہے کس چیز کو متضمن ہے، یہ صحیحہ یہ متضمن ہے اس بات کو کہ مغصوب جو کہ مستوفات ہے اس کی منفعت کا وہ غاصب جو ہے وہ ضامن ہے، یعنی وہ منفعت کے جو کہ غصب کی گئی تھی اور اسے استعمال کیا گیا، استفادہ کیا گیا، تو یہ شخص اس کا ضامن ہے۔ یہ صحیحہ اس مطلب کو اپنے ضمن میں رکھتی ہے، اس کو بیان کرتی ہے۔ اب یہاں پر یہ لوگ جو ہے وہ اس صحیحہ سے ابن حمزہ کے قول کو رد کرتے ہیں، اور یہ صحیحہ جو اس حکم کو بیان کر رہی ہے کہ وہ منفعت مغصوب کا ضامن ہوگا وہ شخص ردن علی ابی حنیفۃ القائل بانہ اذا تحقق ضمان العین ولو بالغصب سقط کراہا، اور یہ صحیحہ کس کے رد میں ہے، ابی حنیفہ کے نظریے کو رد کرتے ہوئے یہ صحیحہ بیان ہوئی ہے کہ ابو حنیفہ قائل تھے اس بات کے کہ جب ضمان عین متحقق ہو ولو بالغصب سقط کراہا، تو پھر وہاں پر ولو وہ غصبی طور پر ہی کیوں نہ ہو، تو یعنی عین کا وہ ضامن بن رہا ہے ولو غصبی وجہ سے ہی، تو اس کا جو کرایہ ہے، جو اس کا اجارہ ہے وہ ساقط ہے۔ بحث کہاں پر ہے، بحث کو تھوڑا سا ہم روشن کر لیں کہ یہ حدیث اور یہ صحیحہ کس مورد میں یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ دیکھیں، ایک شخص نے اپنا جو خچر ہے وہ کرائے پہ دیا کسی اور شخص کو، تاکہ وہ اس جانور سے استفادہ کرے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو جانا تھا، وہ جگہ بھی مشخص ہوئی، معین ہوئی کہ اس نے کس نوعیت کا استفادہ کرنا ہے، لیکن اس نے جہاں اسے جانا تھا اس سے چند دن آگے جو ہے تقریباً 14 دن مزید اس نے تجاوز کیا، اور یوں 15 دن کے بعد وہ واپس پلٹتا ہے۔ اب وہ جو مالک ہے اس حیوان کا جس نے اس کو کرائے پہ دیا تھا اس شخص کو، اس کی اور اس شخص کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے کرائے کے حوالے سے، تو بات آتی ہے ابو حنیفہ کے پاس۔ ابو حنیفہ کہتا ہے کہ یہاں پر اضافی مقدار کے لیے کوئی ضمان نہیں ہوگا، اور یعنی وہ جو اضافی مقدار 14 دن کی تھی مثلا، وہ یہاں پر مورد ضمان نہیں ہے، اور جو مقدار توافق ہوئی تھی جس پہ انہوں نے اتفاق کیا تھا اسی مقدار کے مطابق جو ضمان ہے وہ کرایہ اسی کے مطابق اس کے حوالے کرے گا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس روایت میں جو کہ صحیح ابی ولاد کی ہے، متضمن ہے کہ وہ شخص ضامن ہے کس کا، اس منفعت کا جس کا جو منفعت یعنی اس چیز کی منفعت کے جس کو غصب کیا ہے
المستوفات، اور اس کو جو ہے اس نے استفادہ کیا ہے۔ پھر جب یہ مطلب ابو حنیفہ تک پہنچا، اس نے کہا ضامن نہیں ہے۔ ابو حنیفہ کے اس قول کے رد میں امام نے اسے ضامن ٹھہرایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو 14 دن اس نے تجاوز کیا اور غصب کیا اس چیز کو اور اس کے منافع کو اس نے استفادہ کیا، تو اب جو ہے وہ کیا ہوگا، یعنی وہ ضامن نہیں ہوگا۔ امام نے کہا وہ ضامن ہوگا، اور پھر ابو حنیفہ کو رد کیا اس طرح، کما یظہر من تلک الصحیح، جیسا کہ خود اس صحیحہ سے بھی یہی بات ظاہر ہے کہ وہ ابو حنیفہ کے رد میں یہ بات مطلب امام نے بیان کیا ہے۔ تو اب اسی سے ابن حمزہ کا قول جو رد ہوتا ہے۔ ابن حمزہ جو کہہ رہے تھے کہ منافع مستوفات عقد فاسد کے اندر جو ہیں وہ مورد ضمان نہیں ہے، وہ مشتری کے ہوں گے، تو یہاں پر آپ دیکھیں واضح طور پر اس روایت کے اندر وہ منافع جو مستوفات تھے اسے اس کی نسبت جو ہے وہ اس شخص کو، مشتری کو ضامن ٹھہرایا جا رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو اس پہلے سے بھی ضعیف تر ہے، اضعف ہے اس پہلے سے۔ کیسے اضعف ہے؟ دیکھیں یہ اس پہلے سے ضعیف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صحیحہ غصب کے مورد میں، جبکہ ہماری بحث غصب کے مورد میں نہیں ہے، ہماری بحث تو المقبوض بالعقد الفاسد کے مورد میں ہے۔ وہاں پر ہے جہاں پر ایک عقد انجام پائے اور عقد فاسد ہو جائے، اور وہاں ہماری بحث تھی کہ وہ خراج، وہ منافع جو ہیں آیا جو مستوفات ہوئے اس کا ضامن ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں تو وہ شخص جو ہے وہ تجاوز کر رہا ہے دوسرے کی اس مال کی منفعت میں، دوسرے کی عین جو ہے وہ غصب کر رہا ہے، تجاوز کر رہا ہے، اس کے منافع سے استفادہ کر رہا ہے، تو یہ غصب سے ہمارا اس جو معنی نفی اور مورد بحث مسئلہ ہے اس کو مقایسہ موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس اعتبار سے یہ قیاس مع الفارق ہے کہ اس روایت سے اصل آپ جو ہے وہ مقایسہ کرتے ہوئے غصب کے مورد سے یہ حکم بیان نہیں کر سکتے۔ پھر وجہ اضاف کیا ہے؟ دیکھیں سابقہ روایت جو کہ جاریہ مسروقہ کی تھی اس کو ہم نے کہا کہ وہ ضعیف ہے، اس سے استدلال کرنا ابن حمزہ کے رد میں، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پھر بھی بے تھی جو کہ بے فاسد تھی، وہاں پر یعنی غاصب نے اس چیز کو بیچا تھا اور وہ بے درست نہیں تھی، ایک بے منعقد ہوئی تھی۔ لیکن یہاں اس صحیح ابی ولاد کے اندر آپ دیکھیں کہ اصلاً بے ہی نہیں ہے، کہ جہاں وہ منافع کو استفادہ کر رہا ہے اس سلسلے میں تو بے ہی نہیں ہوئی۔ ہاں اگر بے ہوتی اور پھر فاسد ہوتی تو پھر بھی سابقہ روایت کی طرح اس کو جانا جاتا، نہیں، سابقہ روایت کی نسبت یہ ضعیف تر ہے اس استدلال قائم کرنا، اس لیے کہ یہاں تو اصلا بے فاسد کا ہی مورد نہیں ہے اور فقط غصب ہے۔ تو اس طرح سے یہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے اس مطلب کی نسبت زیادہ ضعیف ہے۔ پھر ایک اور مطلب یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ نام لو کان القول المذکور موافقا لقول ابی حنیفہ فی اطلاق القول، فرماتے ہیں کہ اگر یہ قول مذکور یعنی ابن حمزہ کا جو یہ قول ہے کہ جو کہتے ہیں کہ منافع کا مشتری ضامن نہیں ہے، اگر ان کا یہ قول موافق ہے ابو حنیفہ کے نظریے کے، کس بات میں؟ فی اطلاق القول، اس بات میں کہ جس طرح ابو حنیفہ بے طور مطلق کہہ رہا ہے کہ وہاں پر ضمان نہیں ہے، اب چاہے وہ غصب کا مورد ہو، چاہے وہ المقبوض بالعقد الفاسد کا مورد ہو، منافع مستوفات کی نسبت وہ ضامن نہیں ہوگا، ان دونوں میں بے طور اطلاق ابو حنیفہ کہہ رہا ہے۔ اگر ابن حمزہ بھی اسی طرح موافق ہے ابو حنیفہ سے بے طور مطلق کہ غصب ہو چاہے غیر غصب ہو، منافع مستوفات کی نسبت ضمان نہیں ہے، اگر وہ اس طرح کی بات کرتا ہے جس طرح ابو حنیفہ اطلاق قول کی بات کرتا ہے کہ بأن الخراج بالضمان، کہ خراج ضمان کے مقابلے میں ہے اور بے طور مطلق، تو یہاں پر انتحزت لو کان القول المذکور موافقا انتوحت، اگر ہم کہتے ہیں کہ ابن حمزہ مطلقہ طور پر کہہ رہے ہیں اور وہ موافق ہے ابو حنیفہ کے اس اطلاق قول میں، جب وہ قول کو بے طور مطلق ابو حنیفہ کہتا ہے کہ ان الخراج بالضمان غصب ہو چاہے غیر غصب ہو، انتحزت صحیحہ، پھر یہ صحیحہ انتحاوت یعنی قامت، قائم ہو جاتی ہے، وما قبلہا، اور جو اس سے پہلے کی روایت جاری مسلوکہ کی تھی، کس پر؟ ردن علیہ، ابن حمزہ کے رد پر قائم ہو جاتی ہے۔ یعنی پھر ہم یہ نہیں کہیں گے ہاں یہ ضعیف ہے یا ضعیف تر ہے، نہیں، پھر یہ دلیل اس کے رد پر بن جاتی ہے۔ لیکن چونکہ ابن حمزہ کو ہم ابو حنیفہ کی طرح مطلق نہیں دیکھ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس مقبوض بالعقد الفاسد کے مورد میں وہ عدم ضمان کے قائل ہیں، تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ روایات اگر آپ ان سے استفادہ کریں گے جس کا مورد غصب ہے نہ بے فاسد، اور تو اس سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں تک بات ہماری تمام ہوتی ہے منافع مستوفات میں کہ ھذا کلہ فی المنفعۃ المستوفات، کی یہ جتنی ہم نے بات کی کہ یہ منفعت مستوفات کے سلسلے میں تھی کہ جہاں پر عقد فاسد ہو، مشتری نے منافع سے استفادہ کیا ہو، ہم نے کہا کہ مشہور قائل اس بات کے کہ وہ ان منافع کا ضامن ہوگا۔ ابن حمزہ مخالفت کر رہا تھا اور ابن حمزہ کے قول کے اندر جو مناقشہ تھا وہ یہاں پر بیان ہوا۔ اس کے بعد جو دوسرا مطلب یہاں پر ہے وہ منافع غیر مستوفات کا ہے، کہ یعنی عقد فاسد میں وہ چیز مشتری کے ہاتھ میں ہے لیکن اس نے استفادہ
نہیں کیا اس سے وہ منافع جو کہ غیر مستوفات ہیں، ان کا بھی آیا وہ ضامن ہے یا ضامن نہیں ہے؟ تو یہاں پر آقا شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْمَنْفَعَةُ الْفَائِتَةُ بِغَيْرِ اسْتِیفَاء، وہ منفعت کے جو فوت ہوئی ہے استیفا کے بغیر، کہ جہاں پر اس نے اس سے استفادہ نہیں کیا، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ فالمشہور فیہا ایضاً الضمان، مشہور یہاں پر کیا ہے؟ ضمان ہے، یعنی وہ مشتری جو ہے اس کا ضامن ہوگا۔ وقد عرفت عبارت السرائر المتقدمہ، اور آپ نے سرائر کی جو گزشتہ عبارت ہے اس کے اندر بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ وہ شخص جو ہے مشتری جو ہے وہ ان منافع کا ضامن۔ اب یہاں پر دلائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَلَعَلَّهُ لِكَوْنِ الْمَنَافِعِ، پہلی دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پہلی دلیل یہ ہے کہ شاید، یعنی یہ جو قول ہے ضمان کا، یہ اس وجہ سے ہے کہ منافع اموال ہیں، فی ید من بیدہ العین، اس شخص کے ہاتھ میں، کہ بیدہ العین، جس کے ہاتھ میں عین ہے، اسی کے ہاتھ میں اس عین کے جو منافع ہیں وہ مال حساب ہوتے ہیں۔ فَهِيَ مَقْبُوضَةٌ فِي يَدِهِ، بس یہ درواقع جب مال حساب ہوتے ہیں منافع، تو یہ قبض کیے گئے ہیں، یعنی اس نے فقط عین قبض نہیں کی بلکہ اس نے منافع کو قبض کیا ہے۔ جب منافع کو اس نے قبض کیا ہے تو وہ قاعدہ جو علی الید کا ہے کہ علی الید ما اخذت حتی تؤدی، کہ جو ضمان پر دلیل ہے وہ قاعدے علی الید اس کو شامل ہو جاتا ہے، یعنی اس کو بھی، اس مورد کو بھی شامل ہو جاتا ہے جہاں پر وہ منافع کو قبض کر رہا ہوتا ہے، اور یہ قبض منفعت جو ہے وہ بغیر حق ہے، یعنی یہاں پر اس کا ید عدوانی ہے، ید جو ہے وہ انحقن نہیں ہے، اور جب اس طرح سے ہے تو بس علی الید کا عموم اس کو شامل ہوتا ہے۔ اور پھر شاہد لے آتے ہیں اس مطلب پر کہ وَلِذَا يَجْرِي عَلَى الْمَنْفَعَةِ حُكْمُ الْمَقْبُوضِ إِذَا قَبَضَ الْعَيْنِ، کہ جب اجارہ واقع ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اجارہ جب واقع ہوتا ہے تو وہاں پر آپ عین کو اس کے حوالے کرتے ہیں، تو جب وہ شخص عین کو قبض کرتا ہے تو اس منفعت پر حکم المقبوض جریان پاتا ہے، جاری ہوتا ہے، کہ یعنی اب وہ کیا ہے؟ اب وہ منفعت اس کے ہاتھ میں ہے، جو کہ عین اس کے ہاتھ میں آ گئی تو منفعت اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اور فتدخل المنفعت فی ضمان المستاجر، پھر وہ منفعت مستاجر کے ضمان میں آ جاتی ہے کہ وہ ضامن ہوتا ہے اس منفعت کے نسبت کہ اس کا عوض دے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ منفعت بھی اموال حساب ہو رہی ہے، جس کے ہاتھ میں عین ہے، منفعت اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، قبض اس پہ اطلاق آتا ہے کب؟ جب وہ عین کو لے لیتا ہے، تو اس بنیاد پر وہی علی الید کا جو قاعدہ ہے عموم کا وہ اسے شامل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر آگے فرماتے ہیں کہ وَيَتَحَقَّقُ قَبْضُ الثَّمَنِ فِي السَّلَمِ، کہ سلم کے اندر سمن کا قبض تحقق پاتا ہے بقبض الجاریۃ المجعول خدمتها ثمنا، اس جاریہ کے قبض سے، اس کنیز کے قبض سے کہ جس کی خدمت کو سمن کے طور پہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ ایک معاملے میں کنیز کی خدمت کو سمن کے عنوان سے بائع کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر میں آ کر خدمت کرے گی، اور بائع کون سی ہے؟ بائع سلم ہے، کہ جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سمن کو حالن یعنی فوراً دیا جاتا ہے، اسی وقت دیا جاتا ہے، اور مبیع کو بعد کچھ مدت کے بعد دیا جاتا ہے۔ تو اب وہاں پر جیسے ہی کنیز کو اس نے قبض کیا، کنیز کو اپنی تحویل میں لیا، تو اس کی جو یعنی وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ پس اس نے سمن کو اپنے قبضے میں لیا۔ سمن کیا تھا؟ کنیز تو نہیں تھی، سمن تو اس کی خدمت تھی، یعنی اس کی منفعت تھی۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر بھی سمن پہ قبض کا اطلاق آ رہا ہے، یعنی گویا اس نے اس کی خدمت جو کہ منفعت اس جاریہ کی، اس کو مقبوض کیا، اس کو اپنے قبضے میں لیا، اور جیسے ہی عین اپنے قبضے میں لی، منفعت جو ہے وہ اس کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ اور وقد الدار المجعول سکنہا ثمنا، اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح وہ گھر کے جس کی سکونت کو، جس کی رہائش کو سمن قرار دیا گیا ہے۔ آپ معاملہ کرتے اور اپنے گھر کی رہائش کو حوالے کرتے ہیں مد مقابل کو سمن کے عنوان سے، تو جیسے ہی اس نے گھر اپنے ہاتھ میں لیا، اس نے منفعت کو قبضے میں لیا درواقع۔ بس یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ عین کے قبض کرنے سے منفعت قبض ہو جاتی ہے، یعنی ہاتھ میں لی جاتی ہے۔ اور یہ ایک دلیل ہے کہ آپ اس سے دیکھیں کہ منافع اموال حساب ہوتے ہیں، جب اموال حساب ہوتے ہیں تو یعنی اس پر اطلاق آتا ہے قبض کا کہ اس کو قبضے میں لیا گیا، جب قبضے میں لیا گیا مقبوض ہے تو یہاں پر وہی ضمان جو ہے علی الید اس کو شامل ہو جاتا ہے۔ دوسری دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مضافاً الی انہ، اس کے علاوہ یعنی مقتضى احترام مال المسلم، انہ مقتضى احترام مال المسلم، کہ یہی مطلب جو ہم ضمان کی بات کر رہے ہیں منافع غیر مستوفات کی نسبت، یہ کیا ہے؟ یہ مقتضا ہے مال مسلم کے احترام کا،
کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں، وہ قاعدہ احترام مال مسلم کے، مال مسلمان کا احترام ضروری ہے، واجب ہے۔ اب اس احترام کی تقاضا کیا ہے؟ اس کے احترام کی تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں ایک عین آتی ہے اور اس کے منافع جو ہیں وہ آپ استعفا ولو نہیں کر رہے ہوتے، وہ اس کا مال محترم ہے، اس کے وہ منافع اس چیز کے محترم ہے، اور لہذا جب منافع غیر مستوفات آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ ضامن ہوتے ہیں ان منافع کے جس کا آپ استعمال نہیں کر رہے ہوتے۔ اذ کونہ فی ید غیر مالکہ مدتا طویلتا من غیر اجرت مناف الاحترام، کیوں؟ اس لیے کہ یہ یعنی اس مال کا اس کے مالک کے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہونا ایک طویل مدت تک، فرماتے ہیں کہ بغیر اجرت کے، یہ منافی ہے اس کے احترام کے۔ روایت کہہ رہی ہے، قاعدہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان کا مال محترم ہے، اب اس کی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اور ایک طویل مدت تک آپ کے ہاتھ میں، جبکہ مالک نہیں ہے آپ اس کے، اور بغیر اجرت کے آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہے جو کہ عقد فاسد ہے، تو یہاں پر یہ کیا ہوگا؟ منافی ہوگا اس کے احترام مال مسلم کے۔ تو لہٰذا یہ دلیل ہے خود اس بات پر کہ بس وہ منافع جو مستوفات نہیں ہیں ان کی نسبت بھی ضمان متحقق ہو جاتا ہے۔ لیکن آیا یہ دلائل درست ہیں شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ سے؟ آیا اس کے اندر کوئی مناقشہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ تو اگلے درس کے اندر ہم اس دلائل کو دوبارہ شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آیا کوئی مناقشہ ہے یا مناقشہ نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔